اسلام آباد کے فلیٹ میں امریکی خاتون سنتھیا ریچی پراسرار طور پر بے ہوش. پولیس کو بیان میں بتایا کہ 2 بھارتی شہری اپارٹمنٹ میں آئے, پاکستان میں کام بند کرنے کا مشورہ دیا. نشہ آور چیز تھی. ہسپتال میں سنتھیا ریچی کی حالت بہتر. ڈاکٹرز کا ٹاکسیکالوجی ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ. ٹیسٹ سے جسم میں زہر کی تصدیق کی جاتی ہے. سیمپلز لے لیے گئے. لاہور کی فورنزک لیب بھجوائے جائیں گے. ملک بھر میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی لازوال قربانی کو سلام. ملک بھر میں ماتمی جلوس اسلام کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں جان دینے والے اہل بیت کو خراج عقیدت پیش. علم و تعزیے کے سائے میں چلتے عزاداروں کی سینہ کو بھی زنجیر زنی. جلوس کے راستوں میں جگہ جگہ سبیل اور نیاز کا اہتمام. کراچی کا مرکزی ماتمی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا. مقررہ راستوں سے ہوتا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہو گیا. لاہور نثار حویلی سے برآمد جلوس بھی اپنی منزل پر پہنچ گیا. پشاور میں جلوس کے دوران برسات. عزادار تیز بارش میں بھی اپنی منزل کی طرف چلتے رہے. یوم عاشور کے جلوسوں کے اختتام پر مجلس شام غریبہ برپا کی جا رہی ہے. خدشات کے برعکس کابل میں پرامن یوم عاشور. طالبان نے آج امارت اسلامیہ افغانستان کے قیام کا اعلان کر دیا. اسلامی نظام کا اعلان برطانوی راج سے آزادی کی 102ویں سالگرہ پر کیا گیا. ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے تمام ملکوں سے اچھے سفارتی اور تجارتی تعلقات چاہتے ہیں. تجارت روکنے کا بھارتی الزام مسترد کرتے ہیں. طالبان رہنما وحید اللہ ہاشمی نے نئی حکومت کے خد و خال بتاتے ہوئے کہا جمہوریت کے بجائے شرعی قانون پر مشتمل حکومت قائم ہوگی. خواتین کے تعلیمی اداروں میں جانے اور پردے سے متعلق فیصلہ علماء کونسل کرے گی. امیر المؤمنین ہمارے لیڈر ہیں لیکن وہ صدر نہیں ہوں گے. ضرورت پڑنے پر افغان پائلٹس اور مسلح افواج کو ان کی پوزیشنز پر واپس لایا جائے گا. ان میں سے بیشتر ترکی، جرمنی اور انگلینڈ سے اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں. ہمیں ان کی ضرورت ہے. امراللہ صالح کو کوئی پسند نہیں کرتا پنجشیر میں, اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ یہ اشرف غنی کے ساتھ تھا, اور پنجشیری اشرف غنی کے زیادہ خلاف تھے, طالبان کے کم خلاف تھے. پنجشیر والے طالبان سے لڑائی کے حق میں نہیں بات چیت کے حق میں ہیں. امراللہ صالح سے اتحاد کی خبریں غلط ہیں. مسعود فاؤنڈیشن کے ایڈوائزر کمال عالم کی پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو. کہا احمد شاہ مسعود کے بیٹے طالبان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کے حق میں ہیں. اشرف غنی اور امراللہ صالح کا ساتھ نہیں دیں گے. موجودہ صورتحال میں پاکستان کا مثبت کردار ہے. امریکی طیارے سے گرنے والے 2 افراد کی شناخت ہو گئی. ایک ڈاکٹر, دوسرا فٹ بال ٹیم کا کھلاڑی تھا. افغان میڈیا کے مطابق طیارے سے گرنے والا ڈاکٹر فدا محمد نجی ہسپتال میں کام کرتا تھا. فدا محمد کے والد کا کہنا ہے بیٹے نے 1 سال پہلے شادی کی تھی, قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور بیرون ملک جانا چاہتا تھا. ذکی انوری قومی فٹ بال ٹیم کا کھلاڑی تھا جو دیگر سینکڑوں افراد کے ہمراہ امریکی فوجی طیارے سے بیرون ملک جانا چاہتا تھا اور طیارے سے گر کر جاں بحق ہو گیا. مینار پاکستان پر لڑکی سے بدسلوکی. پولیس نے گرفتاریاں شروع کر دی. 40 افراد کو حراست میں لیا, پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا. واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس. عثمان بزدار کی کل صبح تک حتمی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. کہا متاثرہ خاتون کو ہر صورت انصاف دلائیں گے. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے, اسے جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے. آئی جی نے بریفنگ میں بتایا نادرہ کے ذریعے ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے. مینار پاکستان پر خواتین سے دست درازی کی مزید ویڈیو سامنے آ گئیں. ہجوم نے 2 خواتین کو ہراساں کیا. خواتین کی شکایت پر اینٹی رائٹ فورس کے ڈنڈا بردار جوانوں نے انہیں محفوظ مقام پر منتقل کیا. ایک جمعہ کا فیل تھا. گیٹ سے مینار پاکستان کے نیچے سٹیج پہ جاتے ہوئے کم از کم مجھے 30 سے 35 منٹ لگ گئے. وہ ڈری ہوئی تھی, سہمی ہوئی تھی. وہ بس ایک ہی بات کری جا رہی تھی کہ پلیز ہیلپ می. لاہور واقعے میں 400 درندوں کے بیچ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہجوم کے بیچ انسان ہونے کا ثبوت دیا. بپھرے ہجوم میں گھس کر ڈالفن اہلکار نے عائشہ کی جان بچائی. ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اہلکار زمان قریشی نے بتایا اطلاع ملتے ہی روانہ ہو گئے تھے.
मीनार पाकिस्तान पर रश की वजह से पहुंचने में देर हुई। हुजूम में एक बच्चा भी दरिंदों से मुकाबला करता नजर आया। हुजूम की जानिब जूता फेंका, लड़की को बचाने की कोशिश करता रहा। एक शख्स ने अपनी चादर लड़की के ऊपर डालकर सतरपोशी की। इस्लामाबाद के फ्लैट में अमरीकी खातून सिंथिया रिची पुरस्कार तौर पर बेहोश। पुलिस को बयान में बताया कि 2 भारतीय शहरी अपार्टमेंट में आए, पाकिस्तान में काम बंद करने का मशवरा दिया, नशा आवर चीज़ दी। अस्पताल में सिंथिया रिची की हालत बेहतर। डॉक्टर्स का टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट कराने का फैसला। टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट से जिस्म में जहर की तस्दीक की जाती है। सैंपल्स ले लिए गए, लाहौर की फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। मुल्क भर में यौम आशूर पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। मोबाइल फोन सर्विस बंद, कई शहरों में डबल सवारी पर भी पाबंदी। जुलूस और अतराफ के रास्ते सील। वजीर आला पंजाब का मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों को चौकस रहने की हिदायत। कराची में यौम आशूर के जुलूस की कड़ी निगरानी, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। वजीर आला सिंध ने मरकजी जुलूस का फजाई जायजा लिया। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन का रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा, मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीजी रेंजर्स का मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। हक को जितना भी दबाया जाए उसने कायम रहना होता है। इमाम अली मकाम ने शहादत कबूल फरमाई, लेकिन जुल्म और जबर के सामने सर ना झुकाया। वजीर आज़म इमरान खान का यौम आशूर पर पैगाम, कहा शहादत हजरत इमाम हुसैन का पैगाम है कि बातिल जितना उरूज पर हो उसने बिलाखिर मिटना है। हक व बातिल का मार्का अज़ल से है और अब तक रहेगा। हमें चाहिए कि हम हर दौर में सच और इंसाफ का साथ दें। PIA की परवाज 150 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर काबुल से इस्लामाबाद पहुंच गई। गैर मुल्की सिफारती मिशन और आलमी इदारों से वाबस्ता अफराद भी सवार थे। CEO PIA अरशद मलिक ने बराह रास्त ऑपरेशन की निगरानी की। कहा काबुल एयरपोर्ट पर सिर्फ मिलिट्री तैयारों को लैंडिंग की इजाज़त है। PIA को खुसूसी इजाज़त दी गई। गैर मुल्की मुसाफिरों की इमिग्रेशन में खासा वक्त लगा। तालिबान की वापसी हमारी नहीं, अफगान हुकूमत की गलती है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दामन झाड़ लिया। कहते हैं 3 लाख अफगान फौज को मुसल्लह किया, तरबियत दी, मगर वो हार मान गए। अफगानिस्तान से निकलते हुए अफरा तफरी होना ही थी। अमरीकी शहरियों के मुकम्मल इनखला तक फौज अफगानिस्तान में रुक सकती है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी तनकीद, कहा बाइडन को नहीं पता सदर का मनसब कितना अहम है। जल्दबाजी के फैसले और बद इंतजामी बाइसे शर्मिंदगी है। ट्रंप ने अशरफ गनी को भी बदमाश कह दिया। अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मंसूर खान की हामिद करजई और अब्दुल्ला से मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल, आलमी और इलाकाई तनाजुर में सियासी अमल शुरू करने पर गुफ्तगू। अफगान मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा, गुज़िश्ता रोज तालिबान वफ्द से बातचीत हुई, शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की जानिब तवज्जो दिलाई। तालिबान वाकई बदल चुके। अफगानिस्तान की सड़कों पर नजर आते तालिब वो नहीं जो 90 की दिहाई में थे। ये स्मार्ट और मॉडर्न हो चुके, ट्रेंडी और फैशन से अप टू डेट। अफगानिस्तान में एक जमाती इदारादारी कबूल नहीं होगी। पाकिस्तान के दौरे पर आए अफगान सियासी वफ्द ने अमन अमल को खत्म करना अफसोसनाक करार दे दिया। स्पीकर रहमान रहमानी ने कहा, इल्म था अशरफ गनी फरार हो जाएंगे। अफगानिस्तान से अवामी दौलत चोरी करना नया मामला नहीं। रहमान रहमानी ने बताया, वफ्द के हमराह वजीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ और DGISI से अहम मुलाकात हुई। दौरे का मकसद मुफाहमत और खून रेजी का खात्मा है। जो भी इक़्तिदार में आए, तुर्की अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, तालिबान से ताउन के लिए तैयार है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का बयान, कहा अच्छे और बुरे वक्त में साथ खड़े होना दोस्ती और भाईचारे का तकाजा है। तालिबान की जानिब से तहम्मुल और एतदाल पसंद बयानात का खैर मकदम करते हैं। एर्दोगान ने कहा, तुर्की अब भी काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए तैयार है, मुतालिका फरीकों से बात कर रहे हैं।
کابل میں یوم عاشور کے جلوس اور مجالس طالبان کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے مذہبی رسومات آزادی سے ادا کی جا رہی ہیں، مکمل تحفظ کی صورتحال ہے۔ گزشتہ برسوں کی نسبت اس سال جلوس اعضاء کا ماحول زیادہ سازگار ہے۔ کربلا میں لاکھوں عقیدت مندوں کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے پر حاضری، ماتم و گریہ آہوزاری، شہدائے کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پی ٹی آئی حکومت کے 3 سال، وزیر اعظم عمران خان کا عوام کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ، آئندہ ہفتے تقریب سے خطاب میں حکومتی کارکردگی بیان کریں گے۔ عاشورہ کے باعث گزشتہ روز ہونے والی تقریب ملتوی کر دی گئی تھی۔ ملک میں کورونا کے مزید 74 مریض انتقال کر گئے، اموات 24,713 ہو گئیں، مزید 4,373 کیس رپورٹ ہوئے۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 7.8% رہی۔ آزاد کشمیر میں شرح 22%، اسلام آباد میں 10، سندھ میں 8.3، بلوچستان میں 7.3، خیبر پختونخوا میں 6.7 اور بلوچستان میں 6.6% رہی۔ بھارتی کرونا نے دنیا بھر میں تباہی مچا دی، کئی ممالک پھر مہلک وبا کی لپیٹ میں۔ ملیشیا میں ایک ہی دن میں 22,000 افراد میں وائرس کی تشخیص، آسٹریلیا میں ریکارڈ 754 کیسز رپورٹ، پابندیاں سخت کر دی گئیں۔ بھارت میں مسلمانوں سے نفرت کی انتہا، اتر پردیش کے تاریخی شہر علی گڑھ کا نام ہری گڑھ رکھنے کی کوششیں، انتہا پسند ضلعی پنچایت نے نام بدلنے کی منظوری بھی دے دی۔ پولیس اہلکار کی حاضر دماغی نے شہری کی جان بچا لی، کراچی سے روہڑی جانے والی ٹرین کی چھت پر بیٹھا شخص اچانک گر گیا، ڈیوٹی پر مامور اہلکار نے فوراً گھسیٹ کر ٹرین سے دور کر دیا۔ ہیٹی میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 2200 تک پہنچ گئی۔ ہیٹی کے وزیر اعظم نے دنیا سے مدد کی اپیل کر دی، کہا ہیٹی گھٹنوں کے بل کھڑا ہے، 6 لاکھ افراد کو امداد کی اشد ضرورت ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے خوفناک اثرات، جنگلات آگ میں جھلسنے لگے، ارجنٹینا میں 770 کلومیٹر تک پھیلی آگ نے 40 گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا، کیلیفورنیا میں 1100 افراد بے گھر ہو گئے، فرانس میں بھی خوفناک آتش زدگی فائر فائٹرز کا امتحان لے رہی ہے، 7,000 افراد نقل مکانی کر گئے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی کا ورچوئل ٹور شروع، کورونا کے سبب دنیا بھر میں فینز ICC کے فیس بک اور انسٹاگرام پیج پر ٹرافی ٹور میں شامل ہو سکیں گے۔ 2016 کے فائنل کے آخری اوور میں 4 چھکے لگانے والے ویسٹ انڈین ٹیم کے ہیرو بریتھ پٹ کی نظم پڑھتے ہوئے ویڈیو جاری۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ کل سے جمیکا میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کو سیریز اور ICC رینکنگ میں 5ویں پوزیشن بچانے کا چیلنج، پہلے ٹیسٹ میں ناکام ہونے والے لیگ سپنر یاسر شاہ کی جگہ نعمان علی کو موقع دیے جانے کا امکان۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2109 درہم ہو گئی، 1 گرام سونا 210 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز،
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।